السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی خوبصورت اور بکمال استخارہ، کیونکہ انسان کو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ لازمی کرنا چاہیے، چاہے وہ کاروبار ہو، دکانداری ہو، یا پھر کوئی بھی دنیاوی کام ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی عورت سے، کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ استخارہ لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر وہ آپ کے لیے اس میں بھلائی ہوگی، اچھائی ہوگی، فائدہ مند ہوگا، تو آپ کو آگاہ خواب کے ذریعے کر دیا جائے گا، کیونکہ استخارہ کرنا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو بھی استخارہ سکھاتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کا مرضی دنیاوی کام ہو، دینی کام ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر آپ نے کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے تب بھی پہلے استخارہ لازمی کریں۔ جب انسان استخارہ کر لیتا ہے تو پھر اس سے نقصان نہیں اٹھانا پڑتا، کیونکہ بذریعہ خواب اس کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو آپ کو بذریعہ خواب آگاہ کر دیا جائے گا۔ اگر وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے، اس سے آپ فوائد حاصل نہیں کر سکیں گے، تب بھی آپ کو بذریعہ خواب آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی نیک کام کرنا چاہیں، شادی کرنا چاہیں، یا اس کے علاوہ کسی لڑکے سے یا لڑکی سے آپ منگنی کرنا چاہتے ہیں، تب بھی پہلے استخارہ لازمی کر لیں۔ جب انسان استخارہ کر لیتا ہے تو یہ ہوتا ہے، استخارے کا مقصد اللہ جل شانہ سے براہ راست مشورہ لینا، کیونکہ سیانے لوگ، جو پرانے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ بھی مشورہ کر لینا چاہیے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مشورہ کرنا سنت ہے۔ اس لیے آپ سنت سمجھ کر مشورہ کریں اللہ جل شانہ سے۔ یہ جو استخارہ ہے یہ اللہ سے براہ راست مشورہ لینا ہے، تو آپ استخارہ کریں۔ نئی دکان بنانی ہے کسی چیز کی بھی، آپ پہلے استخارہ لازمی کریں، تاکہ جو بھی آپ دکان بنانا چاہتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جس طرح کی بھی آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، گائے خریدنی ہے یا بھینس خریدنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گاڑی وغیرہ خریدنی ہے، تو پہلے استخارہ لازمی کریں۔ اس کے بہت سارے آپ پر فوائد ظاہر ہو جائیں گے، بعد میں آپ کو نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ پوری انسانیت اس خوبصورت استخارے سے مستفید ہو سکے اور اس کے فوائد حاصل کر سکے، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کے لیے نفع رسانی کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔
اس لیے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو لازمی شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فوائد حاصل کر سکیں۔ جب بھی بہت ہی آپ کو مشکل درپیش ہو، جس طرح کی بھی آپ کو مشکل پیش آئے، تو یہ استخارہ بہتر ثابت ہوتا ہے۔ جس رات یہ استخارہ آپ نے کرنا ہے تو اس رات سب سے پہلے آپ غسل کریں، یعنی آپ نہا لیں، صاف ستھرے کپڑے پہن لیں اور بستر وغیرہ بھی پاک ہو اور چارپائی بھی پاک ہو، تو اپنے جسم کو خوشبو سے معطر کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کر جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو 6 رکعت نماز نفل استخارہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے وہ مقصد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ آپ نے 6 رکعتوں کی جو نیت ہے ایک ہی بار آپ نے نیت کرنی ہے، یعنی 6 رکعت نماز نفل استخارہ جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ مقصد ذہن میں ہوگا۔ آپ نے 2 رکعتیں مکمل پڑھنی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے، یہ میں آپ کے ساتھ ترتیب شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے کہ کس طرح آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یعنی اللہ اکبر۔ اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الشمس، یعنی والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ مکمل سورت 30ویں پارے کے اندر ہے۔ تو یہ سورت آپ نے پہلی رکعت میں 7 بار پڑھنی ہے۔ 7 بار جب آپ پڑھ لیں گے تو پھر رکوع سجود مکمل رکعت ہو جائے گی اور دوسری رکعت آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ سے شروع کریں گے، آگے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورۃ اللیل، یعنی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یہ سورت آپ نے دوسری رکعت میں 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع سجود، آگے التحیات للہ مکمل پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، ربی جعلنی پڑھ کر آپ نے سلام نہیں پھیرنا، پھر تیسری رکعت کے اندر کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں سبحانک اللہم سے پھر شروع کریں گے، آگے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ، یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، یہ آپ نے تیسری رکعت میں 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع سجود، پھر آپ چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ سورت آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود، اس کے بعد التحیات للہ، درود شریف، اس کے بعد ربی جعلنی، یہ مکمل پڑھ کے آپ نے سلام نہیں پھیرنا، پھر 5ویں رکعت میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ 5ویں رکعت پھر شروع سے سبحانک اللہم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ سورت آپ نے 7 بار پڑھنی ہے اور رکوع سجود مکمل رکعت کر کے اس کے بعد آپ نے چھٹی رکعت شروع کر دینی ہے۔ چھٹی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورت آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے رکوع سجود کر کے پوری تشہد پڑھ کے درود شریف آگے دعا، پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 7 بار یہ درود شریف دل لگا کر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے جس مقصد کے لیے استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے دل میں رکھ کر اور پوری توجہ اور پورے دھیان کے ساتھ اس درود شریف کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورب ابراہیم علیہ السلام ورب موسیٰ علیہ السلام ورب اسحاق علیہ السلام ورب یعقوب علیہ السلام ورب جبرائیل علیہ السلام ورب میکائیل علیہ السلام ورب اسرافیل علیہ السلام ورب عزرائیل علیہ السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم أرني في منامي الليلة ما أنت أعلم به مني۔ یہ آپ نے درود شریف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگ کر جو آپ کا مقصد ہے وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر کے، یعنی اللہ تو ہر چیز دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، لیکن اپنی دل کی تسلی کے لیے دعا مانگ کر سو جائیں، سنت کے مطابق سوئیں، انشاءاللہ تعالیٰ بذریعہ خواب آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ جو بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا وہ بذریعہ خواب آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے یہ جو کاروبار کرنا ہے اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، یا جس لڑکی سے یا اگر عورت ہے تو لڑکے کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں کہ فلاں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر لڑکی ہے تو وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے لیے اس لڑکے کا استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ استخارہ کریں گے تو یہ ضروری سمجھیں غسل آپ نے لازمی کرنا ہے، کپڑے صاف ستھرے ہوں، گندے نہ ہوں، پلیت نہ ہوں۔ اس کے بعد اپنا جو بستر ہے وہ بستر بھی پاک ہو، چارپائی بھی پاک ہو، تو اپنے بدن کو خوشبو وغیرہ لگا لیں تو اور آخر میں دعا مانگ کر درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں جو بھی استخارہ کرے گا اس کو بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک خوبصورت نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔